NTV اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کسی کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یا پڑھ کر اس کے ماضی، حال اور مستقبل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کردار، افکار اور دیگر خصوصیات سے متعلق صحیح بتا دینا دست شناسی یا علم نجوم کہلاتا ہے۔ اسے انگریزی میں پامسٹری کہا جاتا ہے۔ دست شناسی کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت حاصل ہے جس کے بہت سے ماہرین بھی موجود ہیں اور اس موضوع پر کئی کتب بھی لکھی جا چکی ہیں۔ یوں دست شناسی کرنے والے کو دست شناس یا نجومی کہا جاتا ہے۔ یہ علم کیا ہے، دست شناسی کیسے کی جاتی ہے اور اس کے لیے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ دست شناسی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، یہ تمام جاننے سے قبل حسب روایت اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ دست شناسی یا پامسٹری دراصل ایک قدیم علم ہے۔ اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی علم نجوم کی، جبکہ دست شناسی علم نجوم کی ذیلی شاخ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دست شناسی تقریباً تمام قدیم تہذیبوں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، پھر چاہے وہ قدیم ہندوستانی ہوں، نیپال، تبت، چین، فارس ہو یا بابل یا قدیم مصری، تمام تہذیبوں میں دست شناسی کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ پامسٹری یا دست شناسی دراصل ہاتھ کی لکیروں کو سمجھنے کے عمل کا نام ہے۔ اس علم کے مطابق مرد کے دائیں ہاتھ جبکہ خواتین کے بائیں یعنی الٹے ہاتھ کی لکیروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دست شناسی کے عمل میں عام طور پر ہاتھ کی 7 بڑی یا بنیادی لکیروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی لکیریں مشاہدے کے عمل سے گزرتی ہیں۔ 7 بڑی لکیروں میں پہلی زندگی کی لکیر، دوسری دماغ کی لکیر، دل کی لکیر، صحت کی لکیر، قسمت کی لکیر، شہرت کی لکیر اور شادی کی لکیر شامل ہے، جبکہ اس کے علاوہ کئی ذیلی لکیروں میں اولاد کی لکیر، دولت کی لکیر، جنسی لکیر، جذبہ عمل کی لکیر، سفر کی لکیر، خوش قسمتی کی لکیریں شامل ہیں۔ دست شناسی میں ان لکیروں کی پوزیشن، ان کی لمبائی اور ان لکیروں کی موجودگی اور غیر موجودگی سے پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں، جو کبھی کبھار انتہائی پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ لڑائی میں راج یا یار دوست کا بتیرے بات آپ کسی کی مانتے نہیں، اڑیل ٹائپ کا اگر آپ کا سباؤ ہے۔ آپ کی کمزوری 2، ایک آپ کی ممی رہیں گی، دوسری آپ کی پتنی رہیں گی۔ اچھا، نہ ممی کو چھوڑے نہ پتنی کو چھوڑے، لاڑ میں زیادہ پلے، ہر ایک کام آپ جیت میں کرتے ہیں، بولتے ذرا کم ہے، آپ چھپن والے باتیں کرتے تو دوسرا بندہ ہر دن کے لیے سوچتے رہ جاتا کہ آپ نے بول ہی کیا کیا۔ آپ کا لکی دن شکروار ہے، دو آج ہے، آج شکروار ہے، شکروار آج لکی دن ہے آپ کا۔ اچھا، بدھ آپ کے لیے خراب ہے، بدھوار۔ اگر بات کریں جدید سائنس کی تو ماہرین کی اکثریت اس علم کو علم نجوم کی طرح ماننے سے ہی انکاری ہے۔ عالمی مفکرین کے مطابق اس علم کی کوئی بنیاد نہیں۔ کئی ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں اولاد کی لکیر ہی نہیں، ان کی حقیقی زندگی میں اولادیں ہوئیں، جبکہ کئی ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں تھیں، ان کی اولاد نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلامی نقطہ فکر کی بات کریں تو اسلام بھی علم نجوم اور اس کی تمام ذیلی شاخوں کی حوصلہ شکنی کرتا معلوم ہوتا ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہے قرآن کے تیروں سے نکالی گئی فال گیری۔ کئی احادیث بھی اس طرح کے عمل سے منع کرتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔